ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر اس دنیا میں بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے پروگرام احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز مسلمانوں کی ایک دینی پہچان ہے اور امتیازی نشان بھی ہے۔ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی پہچان کی علامت ہوتی ہے۔ خواہ ہم کسی چیز کو خریدنے کے لیے جائیں، اس کا اچھا ہونا، اس کا برا ہونا، اس کا اصلی ہونا یا نقلی ہونا، یوں ہی دیگر بہت ساری اشیاء، انہیں پہچاننے کے لیے کوئی نہ کوئی علامت ضرور ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی بھی پہچان کی علامات ہیں۔ ان علامات میں سے ایک علامت، ایک پہچان نماز بھی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک امتیازی نشان بھی ہے، امتیازی علامت ہے کہ جو تمام انسانوں میں مسلم اور کافر میں فرق کر دیتی ہے۔ مسلمان جو ہوگا، نماز کا وقت آ گیا، اذان کو سن رہا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آنے کا مؤذن اسے کہہ رہا ہے کہ نماز کی طرف آ جاؤ، فلاح و کامرانی کی طرف آ جاؤ۔ اور بیسک بنیادی طور پر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے، اس کامیابی کے لیے اسے نماز کی طرف آنا پڑے گا۔ تو نماز مسلمانوں کی ایک دینی پہچان بھی ہے اور ایک امتیازی نشان بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا، بار بار نماز کا ذکر موجود ہے۔ اور جو نہیں پڑھتے، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے وعیدیں بھی موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کو اہمیت ہے۔ آپ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ کیجئے۔ ایک شخص جس کا سر نہ ہو، اس کی کیا اہمیت ہے؟ کتنی دیر اسے لوگ رکھیں گے اپنے پاس، کتنی دیر تک اس کے باڈی کو سنبھال کے رکھیں گے؟ بالآخر کیا ہوگا؟ اسے چارپائی پر کفن پہ لپیٹ دیا جائے گا، اسے قبرستان لے جایا جائے گا، ایک گہری قبر کھود لی جائے گی اور اس میں اسے دفنا کر منو مٹی تلے لٹا کر لوگ واپس آ جائیں گے۔ جب تک سر ہے اور جسم میں جان ہے، سر ہے تو جان ہے، جسم میں جان ہے، اس کے پاس زندگی بھی ہے، تب تک اس کی اہمیت ہے۔ اور پھر اگر
یہ موت کی طرف چلا جاتا ہے، اس کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے، تو تب بھی اس کے ساتھ یہی سلوک ہے کہ اسے منو مٹی تلے ہم دبا کر اپنے اپنے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو اپنی باڈی میں جو سر کو اہمیت ہے، پورے وجود پر، پورے جسم پر جو اہمیت سر کی ہے، فرمایا یہی اہمیت دین میں نماز کی ہے۔ تو ہم اس سے نماز کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور بات، جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے، اس کی بجا آوری پر ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقتہ نمازوں میں نماز فجر کی جو اہمیت اور فضیلت ہے، یہ بالکل سب کے اندر ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی زیادہ ہے دیگر 4 نمازوں کی بنسبت۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ شارحین حدیث نے اپنی کتابوں میں جب نماز کے حوالے سے احادیث کو بیان کیا تو اس کی شروحات میں لکھا کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے، یعنی ہر بندہ نیند میں ہوتا ہے۔ دن بھر کام کیا، رات میں سو گیا، کیونکہ رات اللہ نے بنائی ہے آرام کے لیے۔ اب رات میں یہ آرام کر رہا ہے، نیند میں ہے، محو استراحت ہے، خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے۔ اس وقت کے اندر جب فجر کے نماز کے لیے ندا کی جائے، لوگوں کو بلایا جائے، اپنے بستر کو چھوڑ کر نکل آنا اور نماز پڑھ لینا انتہائی مشکل امر ہے۔ جتنی مشقت زیادہ ہے اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ہے، اور جس چیز کی اہمیت جس قدر زیادہ ہوتی ہے، اس کی بجا آوری کے اوپر اجر و ثواب بھی اسی قدر بڑھ جاتا ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر اس وقت میں تنی ہوتی ہے، نماز فجر کا وقت ہے۔ ایسے نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، رب کریم کی محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جانا پر مشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا ایک مشکل ترین امر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مشقت والے اعمال پر، جن میں نفس و شیطان سے بندے کو لڑائی کرنی پڑتی ہے، رب کریم اپنے اس بندے کو جو نفس و شیطان سے لڑ جاتا ہے اور مشقت والے عمل کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اپنے آرام کو، اپنی نیند کو قربان کر دیتا ہے، اس کے لیے ثواب بھی زیادہ رکھا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں مشقت ہے، نفس و شیطان سے لڑائی بھی ہے، پھر اس کے بعد سٹیپ اٹھتا ہے، تو رب کریم نے اس میں برکات زیادہ رکھی ہیں، رب کریم نے اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ رکھا ہے۔ قرآن و حدیث میں اگر غور کریں تو نماز فجر اور فجر کی قرات و تلاوت کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا انسان کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ آپ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 78 اگر تلاوت کریں، رب کریم فرماتا ہے اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فرمایا نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیہ مبارکہ میں فرما دیا گیا کہ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز کو قائم رکھو۔ اس دورانیے میں اگر آپ دیکھتے ہیں سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک بیچ میں جو دورانیہ آتا ہے، اگر اس کو آپ بغور دیکھتے ہیں تو 4 نمازیں اس میں آ جائیں گی۔ نماز ظہر آئے گی، نماز عصر آئے گی، نماز مغرب اور نماز عشاء بھی اس میں داخل ہو جائے گی، کیونکہ یہ چاروں نمازیں سورج ڈھلنے سے رات گئے تک پڑھی جاتی ہیں۔ اور مزید فرمایا کہ صبح کا قرآن
یہ بھی قائم رکھو۔ اس سے نماز فجر مراد ہے، اور اس کو قرآن اس لیے فرمایا گیا کہ قرات چونکہ ایک رکن ہے، اور یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے، ایک کلیہ ہے کہ کبھی کبھار ایک جز بول کر کل مراد لے لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی نماز فجر مراد ہے، اور اس کو قرآن اس لیے فرمایا گیا کہ قرات ایک رکن، اور اس ایک رکن ایک جز کو بول کر کل مراد یعنی پوری نماز، نماز فجر مراد لے لی گئی۔ جیسے مثال کے طور پہ نماز کو رکوع اور سجود سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، رکوع سے بھی نماز کی تعبیر اور سجدے سے بھی نماز کی تعبیر، یعنی جز بول کر کل مراد ہو گیا۔ اسی طرح جو قرات ہے، قرات ایک رکن ہے، اس ایک رکن کو بول کر کل مراد یہاں پر لے لیا گیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ قرات نماز کا ایک رکن ہے۔ مزید نماز فجر کی فضیلت کے حوالے سے آپ سماعت فرمائیے کہ بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ آیت کریمہ میں یہ بات واضح کر دی گئی۔ نماز فجر میں رات کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، باجماعت نماز کو تمہارے تنہا کی نماز پر 25 درجے فضیلت ہے۔ بعض روایتوں میں 27 یعنی 27 درجوں کا ذکر بھی ہے۔ یہاں پر اس روایت میں جو سنن نسائی کی روایت ہے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کی، اور بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ باجماعت نماز کی تنہا نماز والے پر جو فضیلت ہے، فرمایا 25 درجے فضیلت ہے، اور فجر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ اب اس روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رات کے فرشتے پہلے سے موجود ہیں اور صبح دن کے فرشتے بھی آ گئے، تو یہاں پر رات اور دن دونوں کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھا جائے یا بغور سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات جو ہیں اور قرآنی فیوز و برکات جو ہیں وہ متشکل ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلت و نورانیت کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں، یعنی یہ جو فجر کی 2 رکعتیں، اس سے مراد شارحین حدیث نے لکھا کہ فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب فجر کی 2 سنتوں کی اتنی اہمیت ہے کہ اس میں دنیا اور دنیا کی ہر چیز آ گئی، کہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے یہ افضلیت رکھتی ہیں، تو پھر اندازہ کریں فجر کے جو 2 فرض ہیں اس کی اہمیت کیا ہوگی، ان کی فضیلت کیا ہوگی۔ اور قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا ہی صرف کرۂ ارضی نہیں ہوتا، بلکہ دنیا سے مراد یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، تمام تر خزانے، دولت، اثرات، ثروت اور حکومت، سلطنت، سطوت، ہر چیز جو کچھ بھی اس کے اندر موجود ہے وہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ اب ان سب چیزوں کو سماعت فرمانے کے بعد آپ دوبارہ غور کر لیجئے کہ جب فجر کی 2 سنتوں کی یہ اہمیت ہے کہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے، تو پھر نماز فجر کے 2 فرض پڑھ لینے کی کیا اہمیت ہوگی۔ مزید ایک اور حدیث مبارک آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ میں آ جاتا ہے۔
یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور اس بندے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ہم تو چاہتے ہیں کہ نقصان سے بچ جائیں، ہماری حفاظت ہو، اور ہم ایک دائرے میں آ جائے، کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے، نظر بد بھی نہ لگے۔ ان سب چیزوں کے لیے ہمیں نماز کی طرف آنا پڑے گا۔ جی ہاں، نماز اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایز اے مسلم اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنا ہے، اور نماز مسلمانوں پر سب سے پہلا فرض ہے، اور قیامت کے دن حقوق اللہ کے معاملے میں سب سے پہلے جو بندے سے سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم وقت پر نماز پڑھ لیا کریں۔ 5 ہی تو نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، جو فرض ہیں ہم پر، ان کی پابندی کرنا ہر مسلمان پر لازم، اور ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک سوالات بھی احکام نماز کے حوالے سے ہم شامل کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے صلاۃ الاوابین کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو صلاۃ الاوابین جو ہے، اس کا شرعی حکم اور اس کی فضیلت بھی سماعت فرمائیے۔ فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ بعد مغرب 6 رکعتیں یہ مستحب ہیں، ان کو صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے۔ خواہ یہ ایک سلام کے ساتھ سب اکٹھی پڑھ لی جائے، یا 2 سلاموں سے، یا 3 سلاموں سے، یعنی 2 رکعت کر کے پڑھ لی جائے، ہر طرح سے یہ نماز ادا ہو جائے گی۔ البتہ 2 رکعت کر کے اسے پڑھنا، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا، صاحب بہار شریعت آپ یہ لکھتے ہیں کہ یہ افضل عمل ہے کہ ہر 2 رکعت پر سلام پھیر دیا گیا، اور پھر اگلی 2 رکعت شروع کیے گئے، پھر وہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ 2 رکعت کی نیت کر کے 2 رکعت نماز پڑھی گئی، اور آخر میں سلام پھیر دیا گیا۔ تو اس طرح 6 رکعت جو صلاۃ الاوابین کے ہیں وہ ادا ہو جائیں گے، اور 3 سلاموں کے ساتھ پڑھنا آپ نے فرمایا کہ یہ افضل ہے۔ نماز اوابین کے متعلق سنن ابن ماجہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان میں کوئی بری بات نہ کہے، فرمایا یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی۔ اللہ اکبر، 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی، صرف یہ 6 رکعت۔ تو ہمارے لیے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ 12 سال بہت ہوتے ہیں، سال تو ایک بھی بہت بڑا ہے، لیکن یہاں پر بات 12 سال کی ہے کہ 12 سال کی عبادت کے برابر ہو جائیں گی۔ تو کوشش کر کے، ہمت کر کے 6 رکعت کی عادت بنا لینی چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں اور نفل پڑھنے سے صلاۃ الاوابین کا جو مستحب ہے کیا وہ ادا ہو جائے گا؟ یعنی 2 سنتیں پڑھ لی اور مزید آگے نفل پڑھ لیے، 4 نفل پڑھ لیے، تو کیا اس طرح 2 سنتیں اور 4 نفل پڑھنے سے یہ 6 رکعت والا جو استحباب ہے کیا وہ مکمل ہو جائے گا، یا 2 سنت کے علاوہ 4 کے بجائے 6 الگ سے نوافل پڑھنے پڑیں گے؟ اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مغرب کے فرضوں کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں، یہ 4 نفل کے مجموعہ کا نام، یعنی ان دونوں کو ملا کر یہ صلاۃ الاوابین بنتی ہیں۔ لہذا اگر کسی نے مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں اور 4 نفل پڑھ لیے تو اس کا صلاۃ الاوابین والا جو مستحب ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں، صرف 2 سنتیں اور 2 نفل سے یہ صلاۃ الاوابین والا جو مستحب ہے وہ ادا نہیں ہوگا، یعنی 2 سنتیں اور 2 نفل پڑھ لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 2 سنتیں اور مزید 4 نفل
دو دو کر کے پڑھ لیے جائیں تو یہ افضل ہے، اکٹھے 4 پڑھ لیں گے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ 6 رکعتیں جو ہیں وہ صلاۃ الاوابین کی ہوں گی، اور یہ جو مستحب ہے صلاۃ الاوابین کا، ان 6 رکعت کے بعد ہمارا ادا ہو جائے گا۔ ایک اور سوال شامل کرتے ہیں، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز مغرب کے فرض پڑھ کر 6 رکعتیں ایک ہی نیت کے ساتھ پڑھ لی جائیں، اسی میں سنت بھی ادا ہو جائیں اور اسی میں صلاۃ الاوابین کے جو نوافل ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں؟ جی ہاں، بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الوظیفۃ الکریمہ میں یہ بات درج فرمائی ہے کہ نماز مغرب کے فرض پڑھ کر 6 رکعتیں ایک ہی نیت سے ہر 2 رکعت پر التحیات، درود پاک اور دعا، اور پہلی، تیسری اور 5ویں ان تینوں رکعات میں ثنا بھی پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک، انہیں ثنا کے ساتھ شروع کرے، پہلی، تیسری اور 5ویں۔ ان میں پہلی 2 سنتیں موقدہ ہوں گی، باقی 4 نفل۔ یہ صلاۃ الاوابین ہے۔ اوابین یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے غفور، یعنی آپ نے فرمایا کہ بخشش فرمانے والا ہے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ چاہیں کہ 6 اکٹھے نفل پڑھ لیے جائیں، انہی میں سنتیں ہو جائیں، انہی میں نوافل بھی ہو جائیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ مزید اسی حوالے سے ایک اور سوال سماعت فرمائیے۔ صلاۃ الاوابین میں سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص اگر کوئی پڑھنا چاہے تو کیا پڑھ سکتا ہے؟ فرائض کی 2 رکعتوں میں ایک سورت کی تکرار اور اسی طرح ایک رکعت میں ایک ہی سورت کی تکرار، اسے علماء نے مکروہ لکھا ہے، لیکن نوافل میں یہ مکروہ نہیں ہے، چونکہ صلاۃ الاوابین جو ہے، یہ نماز اوابین جو ہے، یہ بھی نوافل ہے، اس لیے اوابین کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار اگر کوئی سورہ اخلاص پڑھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز بلا کراہت اس کی ادا ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ریکارڈڈ سوال بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ فاروق اتاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں، کیا اشراق و چاشت کی نمازیں باجماعت ادا کی جائیں گی؟ اگر باجماعت ادا کی جائیں تو اس میں امام صاحب قرات جہری کریں گے یا سری؟ اگر سری قرات واجب ہے تو امام صاحب نے جہری کر لی تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دن کے نوافل مثلاً اشراق و چاشت وغیرہ میں تلاوت سری طور پر یعنی آہستہ آواز میں کرنا یہ واجب ہے۔ اگر امام ان میں ایک آیت کی مقدار بھول کر بلند آواز سے تلاوت کر جائے تو پھر اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اگر بلا عذر شرعی سجدہ سہو نہ کیا یا ایک آیت قصدن بلند آواز سے پڑھی، یعنی جان بوجھ کر ایک آیت بلند آواز سے پڑھی، اگرچہ کہ یہ جہالت کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو، یعنی علم نہیں تھا، جانتے نہیں تھے، سیکھا نہیں تھا، صرف اس وجہ سے ایسا ہو گیا، تو فرمایا تب بھی اس نماز کا اعادہ کرنا اس بندے کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر ایک آیت سے کم، مثلاً ایک آدھ کلمہ بآواز بلند زبان سے نکل گیا ہے تو راجح مذہب کے مطابق اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہوتا، نماز ہو جائے گی، دوبارہ اعادہ کرنا بھی لازم نہیں ہے اور اس میں سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا گو بھی ہیں۔ اللہ کریم جو کچھ سنا ہے، سنایا ہے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔